اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، تو فارزقوہم منہ، ان کو دے دو، منہ میراث میں سے کچھ حصہ، یہ رزق میں سے، کھانے میں سے کوئی چیز۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے نرم اور اچھی بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، جو ڈرتے ہیں اس بات پر کہ اگر ان کے پیچھے ان کی کمزور اولاد رہ جاتی تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ سیدھی بات کرے، درست بات کرے۔ سورۃ النساء میں احکامات کا سلسلہ چل رہا ہے، ضابطے بیان ہو رہے ہیں، کمزوروں، ضعیفوں، لاچاروں، بے سہاروں کا بیان چل رہا ہے، اور جہاں جہاں بھی نزول قرآن کے زمانے میں لوگ متاثر تھے مظالم زمانہ سے، مظالم دوران سے، اور لوگوں کی بے رخیوں اور لوگوں کے زیادتیوں سے جو لوگ متاثر تھے، ان متاثرین کا سہارا اور ان متاثرین کا ماوا اور ملجا بنتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان مظلوم طبقات کے لیے احکامات کا نزول فرمایا۔ چنانچہ دوسری آیت میں یتیم بچوں کو ان کا مال دینے، یعنی اسے غائب نہ کر جانے اور کھا نہ جانے کا حکم تھا۔ اس کے بعد یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح میں جو ظلم اور زیادتی روا رکھی گئی تھی، اس پر قدغن کی گئی تھی، اسے روکا گیا تھا۔ پھر تیسرے نمبر پہ مہر کے حوالے سے جو مظالم جاری تھے، یا مہر مقرر نہیں کرتے تھے، یا مقرر کرتے تھے تو وہ اولیاء لے جاتے تھے، یا اولیاء نہیں لے جاتے تھے تو دیتے، بڑی لڑ جھگڑ کر دیتے تھے، معاف کروا لیتے تھے، زبردستی کر لیتے تھے، ان کا رد کیا گیا۔ اور چوتھے نمبر پہ یتیم بچے، مال ان کے بالغ ہونے سے پہلے یتیموں کو نہ دینے کا حکم تھا، کیونکہ اس سے مال میں زیادتی اور ظلم کا خطرہ تھا کہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ پانچویں نمبر پہ یہ ظلم روا اور جاری رکھا گیا تھا کہ بچوں کو، عورتوں کو اور نابالغ بچوں کو، عورتوں کو چاہے وہ بالغ ہوں یا نابالغ، اور نابالغ بچوں کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کل جو ہم نے درس پڑھا تھا اس میں ضابطہ اور قانون نازل کیا کہ جو میت کا رشتہ دار ہوگا
وہ مرد ہو یا عورت، وہ بڑا ہو یا چھوٹا، وہ جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کا اقرب ہونے کی بنیاد پہ وہ میراث کا مستحق ہوگا۔ یہ ضابطہ کل کے آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اب چونکہ جب ایک معاشرے کے اندر ایک طریقہ کار جاری تھا، چچا زاد بھائی اپنے چچا زاد بھائی کے وارث بن جاتے تھے، اولاد کو، بیوی کو اور بچیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا، اب انہیں یکسر محروم کر دیا گیا۔ تو اس محرومی کے نتیجے میں ان لوگوں کی دل شکنی ہو سکتی تھی، ان لوگوں کے دل ٹوٹ سکتے تھے، انہیں پریشانیاں آ سکتی تھی کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی تالیف قلبی کرتے ہوئے ان کی بھی دل جوئی رکھی۔ اب ایک طرف ضابطہ بیان کیا، دوسرے طرف ضابطہ کی زد میں آنے والے لوگوں کے اوپر کوئی تمسخر، مذاق یا ڈنڈا لاٹھی چارج نہیں کیا کہ نکلو قانون تمہارے خلاف ہے، تم قانون کو توڑ رہے ہو، بلکہ کیا کیا، ان کے دل جوئی کی بھی کوشش کی گئی اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ مسئلہ بیان کیے جا رہا ہے کہ ایک آدمی کو پتہ نہیں تھا، رشتہ داروں میں تھا، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے وراثت میں حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور خاص کر اگر چھوٹا بچہ ہے یا یتیم ہے یا کوئی غریب حاجت مند ہے اور وہ تقسیم کے وقت آ گیا، اب مال تقسیم ہو رہا ہے میت کا، کوئی بستر لے جا رہا ہے، کوئی غلہ لے جا رہا ہے، کوئی کھانے لے جا رہا ہے، کوئی کیا مختلف چیزیں لے کے جا رہے، اور یہ بھی سمجھتا تھا کہ میں اس کا وارث ہوں، یہ بیچارہ کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، تو اس وقت اس کی دل شکنی ہو سکتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، انہیں کچھ دے دو، کھلا دو، پلا دو، ان کی مہمان نوازی کر لو، اور اگر وہ مطالبہ کریں کہ یار تمہیں تو حق مل رہا ہے، تمہیں اتنا سارا مل گیا، ہمیں کیوں نہیں ملا، تو کو بھئی یہ تو اللہ کا حکم ہے، پیار محبت سے ان کو سمجھاؤ۔ یہ مسئلہ بیان کیا، لیکن یہاں ایک مسئلہ وہ قابل غور ہے اور احتیاط کا متقاضی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میراث تقسیم ہو رہی ہے اور اس تقسیم کے موقع پر ایسے غیر وارث رشتہ دار بھی آ گئے جن کو میراث میں حصہ نہیں ملتا، تو ان کو صدقہ دینا یا ان کے اوپر خیرات یا ان کے اوپر جو ہے ان کی مہمان نوازی کرنا یا انہیں کچھ کھانے پینے کے لیے دینا، یہ صرف بالغ وارث دے سکتے ہیں، نابالغ وارثوں کے مال میں سے اس کو کوئی چیز نہیں دے سکتے۔ یا کہ کل کے درس میں، آئندہ کل جو درس ہوگا انشاءاللہ، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جو اس حوالے سے ہیں کہ ہم کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں، کہاں کہاں یتیموں کا، مسکینوں کا مال کھا جاتے ہیں، ان کے حق مار جاتے ہیں، اس پر انشاءاللہ آنے والے درس میں بات کریں گے۔ تو فرمایا کہ کیا کرو، یہ پہلی آیت میں، آج کے درس کی جو پہلی آیت ہے، اس میں یہ ہدایت ہے کہ اگر غریب، اگر مسکین یا عام رشتہ دار جن کو میراث میں حصہ نہیں ملتا اور وہ تقسیم کے موقع پہ آ جائیں، تو بالغ ورثاء کو جو حصہ ملا ہے اور وہ لے کر جا رہے ہیں تو اس میں سے ان کو کچھ دے دیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اولی القربہ اقربون کو نہیں کہتے، اقربون قریبی رشتہ داروں کو کہتے، اولی القربہ عام رشتہ دار، دور کے رشتہ دار ہیں، چچا زاد بھائی ہے جی، خالہ زاد بھائی ہے، اس طرح کے دور کے۔ تو فرمایا اگر وہ آئے ہوئے ہیں، والیتامى، خاص کر وہ اگر یتیم اور مسکین ہیں، تو فارزقوہم منہ، ان میں سے ان کو دے دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کہتے رہو کہ بھائی یہ اللہ رب العالمین نے تمہارا اس میں حصہ نہیں رکھا،
پیار محبت کے ساتھ انہیں سمجھاؤ۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین عام مسلمانوں کو ایک ضابطہ دے رہے ہیں کہ مالی بے ضابطگیوں کو آپ جہاں بھی دیکھیں، کوئی بھی آدمی زیادتی کر رہا ہے تو اسے سمجھاؤ بجھاؤ اور اسے منع کرو۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے زندگی کے اندر کوئی ایسی وصیت کر رہا ہے جس سے اس کا مقصد ورثاء کو محروم کرنا ہے تو اس کو ایسا نہ کرو بھائی، قولوا لہو قولا سدیدا، درست بات اس کو بتاؤ، درست مسئلہ بتاؤ، اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے، آپ اس کو ایسا نہ کریں۔ اسی طرح اگر وہ اپنی زندگی کے اندر کوئی اور ایسا کام عمل کر رہا ہے جو ورثاء کے لیے اور خصوصاً یتیم ورثاء کے لیے نقصان دہ ہے تو اس صورت میں بھی اس آدمی کو چاہیے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اسے روکے، اسے سمجھائے اور اسے درست بات بتائے۔ ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے، وہ ذمہ داری وہ بھی اسلامی مملکت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا کوئی حرکت کر رہا ہے، ایسی کوئی حرکت کر رہا ہے، ایسا کوئی عمل کر رہا ہے جس عمل سے وہ ورثاء کو محروم کرنا چاہتا ہے تو گورنمنٹ بھی اس کے خلاف ایکشن لے اور اسے جو ہے بزور قانون اور بزور قوت اسلامی وہ اسے کیا کرے، اسے اس غلط کام سے روکے، وہ جو مالی بے ضابطگی کا شکار ہو رہا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی بتلائی کہ بھائی آج تم اگر غریبوں، یتیموں کا، مسکینوں کا مال تقسیم ہو رہا ہے اور تم اس میں زیادتی کر رہے ہو، میراث میں زیادتی کر رہے ہو، تو ذرا اپنے آپ پر یہ بات لے آؤ۔ اگر تم نہ ہو اور تمہارے یتیم بچے ہوں، تمہارے کمزور ہوں، ضعیف ہوں اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو تو تمہیں کتنا دکھ اور تکلیف ہوگی۔ اپنے آپ پر وہ کہتے ہیں ہمارے پشتوں میں نا خپل زڑائین کا دبل اغپیسین کا، اپنے دل کو ذرا دیکھو کہ اگر میری دل پہ اس وقت کیا درد اور کیا تکلیف بیت رہی ہے، اگر میرے بچے میرے مرنے کے بعد میرے معصوم بچوں کو، میرے کمزور ضعیف والدین کو یا میری کمزور بیوی کو اس طرح سے محروم کیا جاتا تو میری کیا حالت ہوتی، یہ سوچ کر آج دوسروں کی اولاد کو، دوسروں کے بچوں کو، دوسرے کی یتیموں کو محروم نہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، خافوا علیہم، جو اپنی اولاد پر اور اپنی کمزور ضعیف ذریت پر اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پیچھے رہ جاتے، یعنی ہم مر جاتے اور وہ زندہ ہوتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، کہ اگر وہ اپنے پیچھے ضعیف اولاد چھوڑ جاتے، کمزور بچے چھوڑ جاتے، یتیم چھوڑ جاتے یا ضعیف والدین اور ضعیف بیوی چھوڑ جاتے جو کمزور ہیں، تو خافوا علیہم، یہ اس کے اوپر اس کے بارے میں ڈرتے، انہیں آج یہ خوف لائق ہے کہ اگر کہیں میں نہ ہوا تو میری اولاد کا کیا بنے گا، میری اولاد کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرے گا تو وہ کیسے روئیں گے، وہ کیسے چیخیں گے، وہ کیسے چلائیں گے، ان کی چیخنے کو، ان کے رونے کو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ اسی طرح دوسروں کی اولاد کی چیخنے کو اور رونے کو اب وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ بھی ظلم نہ کرو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، انہوں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان سارے معاملات میں درست بات کہتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح بات کرنے کی، صحیح مسائل اور احکامات سیکھنے اور ان کے مطابق خود بھی عمل کرنے اور دوسروں کو بتانے کی بھی توفیق